السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ۔ بیٹا، خدا کے لیے صرف اور صرف ایک بار میری بات سن لو۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں بے قصور تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ سب حویلی والے میرے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ شروع سے ہی مجھے تمہارے بابا کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے خلاف چال چلی تھی۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ارے، چال تو آپ نے اس وقت چلی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس بار آپ کے ان جھوٹے آنسوؤں کے زیر ہو جاؤں گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ یہ کہہ کر بہت جلدی سے گھر سے باہر کی طرف نکلا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے آمنہ بیگم منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ ان کی زوردار چیخ پورے محلے میں گونج اٹھی۔ یہ سن کر مرتضیٰ کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ لاکھ کیوں نہ انکار کر لیتا، لیکن آج بھی اسے اپنی ماں کی ممتا کی ضرورت تھی۔ امی جان بے سختہ اس کے منہ سے نکلا اور وہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے قریب جا پہنچا۔ بچے، میرے پیارے بچے، صرف اور صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اس نے اپنی ماں کو بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ پہلے ہی وہ کینسر کی مریضاں تھی۔ یہ سب کچھ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ جی، میں آپ کی ساری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ فی الحال خاموش ہو جائیں۔ بولنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اس بار بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جب اس نے پہلی نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا تو اسی وقت ہی وہ پگھل گیا تھا، مگر ناراضگی آڑے آ رہی تھی۔ آخر وہ کیسے اپنے بچپن کی تکالیف کو اتنی آسانی سے بھلا کر اپنی ماں کو اپنا سکتا تھا؟ مگر قدرت نے پھر کچھ ایسا کھیل رچایا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ وہ اس وقت ICU سے باہر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منیہا بھی رکشہ کر کے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے سوال کرنے لگا، اماں کو کینسر کب سے ہے؟ وہ اشارے سے اسے بتا رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی بول نہیں سکتی، اس لیے دوسرے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں میں بہرا دکھائی دیتا ہوں جو اس طرح اشارے کر رہی ہو؟ ابھی اس نے یہ بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ اپنے ورکر کی بات اس کے کانوں میں گھومنے لگی، صاحب یہ لڑکی بول نہیں سکتی۔ وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ منیہا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں تھا، میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ تیزی سے دوبارہ سے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں کرسی پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس دنیا میں صرف اور صرف اس کے پاس اس کی خالہ جان ہی تو بچی تھی۔ اگر وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو پھر تو وہ مکمل طور پر تنہا رہ جاتی۔ اس کے ذہن میں بار بار ابراہیم پاشا کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو صرف اور صرف اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح اسے ہراساں کر سکے۔ اگر اس کی خالہ جان اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے خوشخبری دی گئی کہ تمہاری خالہ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ قریب ہی مرتضیٰ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ مسکراہٹ دوبارہ سے غائب ہو گئی تھی۔ بیٹا، تم میری ایک بار بات تو سن لو، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی۔ مرتضیٰ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دھیمے انداز میں بولا کہ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک آپ مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو جاتی، تب تک آپ اپنے ذہن پر کسی بھی قسم کا زور نہ ڈالیں۔ اور جہاں تک میری ناراضگی کا سوال ہے، تو جس طرح آپ نے پچھلے 16 سال پرواہ نہیں کی، ابھی بھی پرواہ نہ کریں، کیونکہ میں تو وہی بچہ ہوں جسے آپ جان بوجھ کر چھوڑ کر آئی تھی،
اور جس کے رونے سے آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے بعد کس قدر تنہا رہ جائے گا۔ منیہا نے بھی ساختہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے خاموش کروا سکے۔ مرتضیٰ نے جب خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ دھیمے انداز میں غراتے ہوئے بولا، دوبارہ کبھی بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اسے عورتوں کی ذات سے شروع سے ہی نفرت تھی۔ وہ عورتوں کو بے وفا سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جس طرح سے اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اگر اس نے کسی عورت سے شادی کر لی تو وہ بھی اس کے بچوں کو ویسے ہی تنہا چھوڑ دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 28 سال کا ہونے کے باوجود بھی اس نے نکاح نہیں کیا تھا۔ ارے میری بچی، میرے پاس آؤ۔ آمنہ بیگم نے جب اپنی بھانجی کو دیکھا تو بے ساختہ اسے پکارا۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مرتضیٰ نے ایک گہری سانس لی اور سوچا کہ اس گھر کی عورتوں کو صرف اور صرف رونا ہی آتا ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے کچھ بتا رہی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ پہلی بار اس نے غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، سوائے اس کے کہ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ ایک دم ہے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ ماں سے پوچھے، جو کبھی اس میں رہ گئی ہے وہ پیدائشی ہے یا پھر کسی حادثے کی وجہ سے ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، مگر فی الحال موقع کی مناسبت کو دیکھ کر یہ سوال کرنا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اسی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھے چلا جا رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی ذات میں دلچسپی محسوس کرنے لگا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ آج سے پہلے تک اس نے کسی بھی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتی تو وہ 100 قدم کے فاصلے پر چلا جاتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ وہ چاہتا تھا کہ مستقبل میں جا کر اس کی اولاد خوار ہو۔ سب سے بڑی بے وقوفی وہ یہ کر رہا تھا کہ صرف اور صرف ایک کیس کو اپنے سامنے رکھ کر اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حالانکہ اس دنیا میں اور بھی بہت سے جوڑے تھے جو اپنی پوری زندگی ایک ساتھ اوزار دیتے تھے اور جو بہت ہی خوشگوار زندگی گزارتے تھے، مگر وہ ان کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ وہ منفی سوچ کا مالک بن گیا تھا۔ تقریباً 2 دن کے بعد اس کی ماں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے فلیٹ میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے اس وقت بھی اپنی کزن کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنی ماں کو خاموشی سے لیٹ کر فلیٹ پہنچ گیا۔ آمنہ بیگم بھی دوائیوں کے زیر اثر تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، اور وہ لڑکی بھی خاموش ہو گئی۔ جب وہ اپنی خالہ کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ جانے سے پہلے اس نے خود لاک لگایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ محلے میں موجود اپنے دوست کو آواز دے دے اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہو جائے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے سوچا کہ اس وقت اسے پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، اسی وجہ سے تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ کچن سے اسے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ مزید حیران ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سامنے ہی ابراہیم پاشا کھڑا تھا جو مچھلی بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، شکر ہے یار تم آ گئی ہو، ابھی دونوں بیٹھ کر گرم گرم مچھلی کھائیں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت زیادہ تھک چکی ہوگی اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ جہاں تک تمہاری خالہ کا سوال ہے تو اسے تو اس کا امیر بیٹا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ہے۔ ارے اس نے تو تمہاری ذرا بھی فکر نہیں کی۔ تم پریشان مت ہونا، میں تمہارا خیال رکھنے کے لیے موجود ہوں، کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات اس نے معنی خیز انداز میں کہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتی وہ اس پر جھپٹا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، تم میرے چنگل سے بچ کر نہیں بھاگ سکتی،
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اشارے سے اس کی منتیں کرنے لگی۔ یار میں پہلے بھی تمہارا آپریشن کروانے کے لیے تیار تھا، مگر تمہاری خالہ جان ہی نہیں مان رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھ پر یقین نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب تم بے فکر ہو جاؤ، آج رات ہی تم سے نکاح کروں گا اور پھر اگلے ہی دن تمہیں اسپتال لے کر جاؤں گا، تمہارا آپریشن کراؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری خوبصورت کوئل جیسی آواز واپس آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے منیہا کے بال اس کے کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔ نکاح کا نام سن کر وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسے انسان جس کے ساتھ وہ نفرت کرتی تھی کبھی بھی اس کو اپنا دلہا تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے انکار کرنے پر ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ خونخوار لہجے میں بولا، اب اگر تم نے انکار کی کوشش کی تو بغیر نکاح کے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا۔ میں نے بہت انتظار کر لیا ہے، لیکن اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ میری بھی ہمت جواب دے چکی ہے، اور دوسرا اس پولیس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہر دوسرے دن پکڑ کر لے جاتی ہے، پتہ نہیں انہیں کیا تکلیف ہے۔ بتایا بھی ہے کہ جو مرضی کر لیں، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آتے۔ اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور پھر کچن کے دروازے کو اندر سے لاک کرتے ہوئے اسے وہاں پر پڑے ایک سٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس بیچاری کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، نہ تو وہ چلا پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتی تھی۔ اس کے گلے سے کچھ گھٹی گھٹی آوازیں نکلتی جو پھر جلد ہی بند ہو جاتی۔ ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج تمہاری یہ کمی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس قدر خاموش کتنی پیاری لگتی ہو۔ وہ دل ہی دل میں اسے بد دعائیں دے رہی تھی، جو اس کی بے بسی کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو اس کی کمزوری کا مذاق بنا رہا تھا۔ تو مجھے بتاؤ، تمہیں کس طرح کی مچھلی پسند ہے؟ مسالہ لگی مچھلی کھاتی ہو یا بالکل سادہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور پھر خود ہی پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میری پسند کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں، مجھے کچی مچھلی سب سے زیادہ پسند ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ سن کر منیہا کو ابکائی آنے لگی تھی اور اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ آخر کچی مچھلی کون کھاتا ہے؟ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ دوبارہ سے مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں اس وقت ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ کچی مچھلی کون کھاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ میں کھاتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں مچھلی کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم پاشاؤں کے خاندان کا ایک رواج ہے، جب بھی ہم اپنی دلہن سے پہلی بار ملتے ہیں تو اسے مچھلی کھلاتے ہیں۔ یہ اچھا شگون مانا جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میری یہ باتیں سن کر تمہیں غصہ آ رہا ہوگا اور تمہیں ہنسی بھی آ رہی ہوگی، مگر یہی سچ ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ جلد ہی اس سب کو قبول کر لو۔ وہ فی الحال اس کی باتوں پر غور نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح سے اس مشکل سے باہر نکل جائے، مگر لگتا تھا کہ آج وہ بری طرح سے پھنس گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اس کے سامنے مچھلی رکھ دی اور مسکراتے ہوئے بولا، چلو اب شروع کرو۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ مجھے مچھلی سے الرجی ہے۔ یہ پہلا اشارہ تھا جو پاشا سمجھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہوئے اور وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، تو تمہیں مجھے پہلے ہی اس بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی کو کھانے لگا۔ نہ تو وہ کانٹوں سے خوف زدہ ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ احتیاط کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئی وحشی حیوان لگ رہا تھا۔ اس طرح کے لوگوں سے منیہا کو ہمیشہ سے ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ ارے یوں اس طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ساری زندگی ہی تمہیں مجھے برداشت کرنا ہے تو اس سب کی عادت بھی ڈال ہی لو۔ جس طرح سے میں یہ مچھلی کھا رہا ہوں بالکل اسی طرح سے ہی۔ ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے غصے سے پوچھا، کون ہے؟ تو دوسری طرف سے اپنے آقا آدمی کی آواز سنائی دی،
جو مولوی کو لے کر وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے احتیاط سے اپنی ہونے والی بیگم کا ہاتھ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے بولا، چلو اب جلدی سے چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، بس تمہیں جلد از جلد اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اسے لے کر وہ باہر آ گیا۔ اپنے آدمیوں کو دیکھ کر وہ غصے سے کہنے لگا، تم لوگ خالی ہاتھ کیوں آ گئے ہو؟ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ایک لال رنگ کا دوپٹہ اپنے ساتھ ضرور لانا۔ فی الحال ہم لوگ کوئی بہت بڑی شادی نہیں کر رہے، لیکن کم از کم دلہن کے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ تو ہونا چاہیے تاکہ وہ دلہن معلوم ہو۔ صاحب جی، ہم نے آس پاس کی تمام دکانوں پر پتہ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر آپ کہیں تو میں شہر سے پتہ کر کے آ جاؤں۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 20 منٹ کا وقت ہے۔ 20 منٹ کے اندر اندر مجھے لال رنگ کا دوپٹہ چاہیے۔ تم شہر سے لاؤ یا پھر گاؤں سے ہی پتہ کرو۔ اگر تم 20 منٹ کے اندر اندر وہ دوپٹہ لے کر حاضر نہ ہوئے تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے سب سے وفادار آدمی ہو۔ تمہیں بھی سزا دی جائے گی۔ اسرار بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اپنے صاحب سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، جو جب سزا دینے پر آتا تھا تو کسی پر بھی کوئی رحم نہیں کرتا تھا، چاہے وہ اس کا اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے چچا کو بھی اسی وجہ سے ہی جان سے مار دیا تھا، کیونکہ اس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، یہی وجہ تھی کہ یہ بات دب گئی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح پولیس کے چنگل سے آزاد ہو گیا تھا۔ مگر اس کی اس حرکت سے سب لوگ ہی اچھے طریقے سے واقف تھے، یہاں تک کہ سب محلے والے جانتے تھے کہ اس نے اپنے چچا کو خود جان سے مارا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ منیحا اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ مولوی صاحب جلدی کریں، نکاح شروع کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسے کال موصول ہوئی تھی۔ اس کے دوست نے اسے یہاں سے فرار ہونے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ اس پر ایک اور کیس ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا بس جلد از جلد نکاح کر کے اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ نکاح شروع ہوا۔ مولوی نے قبول ہے پوچھا تو دوسری طرف سے مکمل خاموشی سنائی دی۔ ابراہیم پاشا چڑھ گیا اور غصے سے کہنے لگا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بول نہیں سکتی، پھر اس طرح کا سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جلدی سے نکاح نامہ اس کے حوالے کریں، یہ دستخط کرے گی۔ ابراہیم پاشا نے خود ہی وہ نکاح نامہ لیا اور منیحا کے سامنے رکھ دیا، جس کا پورا وجود اس وقت ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اکرام صاحب پریشانی سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ان کی بیٹی کی سہیلی بھی تھی۔ کاش وہ اس کی مدد کر سکتے، مگر وہ خود بے بس تھے۔ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو ان کی اپنی بیٹیوں کی عزت خطرے میں چلی جائے گی۔ جو بھی تھا، انہیں اپنی بیٹیاں سب سے عزیز تھیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ذرا سی ہمت کی اور دھیمے انداز میں کہا، بیٹا، اگر وہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہو رہی تو زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ کتنا گناہ۔ ابھی انہوں نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ ابراہیم پاشا نے ایک زوردار مکہ ان کی ناک پر مارا۔ وہ درد کے مارے بلبلا اٹھے۔ منیحا تیزی سے اٹھی اور چچا کی طرف بھاگی۔ پاشا نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دوبارہ سے ایک کرسی پر دھکیلتے ہوئے کہا، اب اگر دوبارہ تم نے یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، تم نے قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس انسان کی جان لے لوں گا۔ اگر تمہیں اپنے دوست کے ابا کی اتنی ہی فکر ہے تو خاموشی سے اس کاغذ پر دستخط کر دو، کیونکہ اب تو میں تمہیں صرف اور صرف میرا ہی ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ایک مردانہ آواز پر چونک اٹھا، تم اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتے، یہ قانوناً جرم ہے۔ مرتضیٰ تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پر آیا تھا
اور بہت ہی دلچسپی سے سامنے چلنے والا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کی کہانیاں تو اس نے صرف اور صرف ڈراموں میں ہی دیکھ رکھی تھی۔ حقیقت میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال سے سامنا ہو رہا تھا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پرجوش بھی تھا۔ کافی عرصے سے اس نے کسی کو بھی نہیں پیٹا تھا، اور آج یہ سب کچھ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ جلد ہی وہ لوگ اس کے عتاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ ارے تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر کے اندر داخل ہونے کی؟ پاشا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں یہاں پر اپنی کزن کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، اور میں تمہیں کبھی بھی ایک مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ چٹان کی مانند سخت ہو گیا تھا، لیکن سامنے بھی ابراہیم بادشاہ کھڑا تھا جو آج تک کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ گارڈز جلدی سے اندر آؤ، ان سب لوگوں کو پکڑ لو، پولیس کو بھی کال کرو۔ ویسے بھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہ انسان خود بتا رہا تھا کہ اسے پولیس تلاش کر رہی ہے، کیوں نہ ہم پولیس کی مدد کر دیں۔ مرتضیٰ کی بات سن کر ابراہیم چونک گیا اور غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان اس قدر چالاکی کا مظاہرہ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کوئی دھمکی دیتا، باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے بھاگ گیا، لیکن جانے سے پہلے وہ دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ جب مرتضیٰ منیہا کے پاس پہنچا تو وہ بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو مرتضیٰ کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پیار سے اس نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ دشمن جاں کے بالکل قریب کھڑی ہے۔ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی تو وہ بھی گہری سانس لے کر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دینا، یہ ساری میری غلطی ہے۔ مجھے دن کے وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا، مگر میں سمجھا تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہو۔ لیکن چلو خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جب وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی دادی جان کھڑی نظر آئیں۔ پوتے کو دیکھ کر ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگیں، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس بدبخت عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ یہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے وہ بے یقینی سے اپنی دادی جان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر یکدم ہی اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے اپنی آواز اونچی نہیں کی تھی، مگر اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ آپ کو ایک بات بہت ہی صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس عورت کے بارے میں آپ اس قدر برے الفاظ میں بات کر رہی ہیں، وہ عورت میری ماں ہے اور میں ان کے خلاف کوئی بھی معیوب بات نہیں سنوں گا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ہر وہ شخص جو میری ماں کو قبول نہیں کرے گا، میں بھی اس شخص کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا اس شخص کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑا۔ بیٹا، تم یہ سب مجھ سے کہہ رہے ہو؟ انہیں جیسے یقین نہ آیا ہو۔ جی، میں یہ سب کچھ آپ سے ہی کہہ رہا ہوں۔ آپ کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ نے اس وقت مجھے سنبھالا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ آپ نے میری اچھی پرورش کی، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ لیکن وہ عورت جو کہ اندر بیمار بستر پر لیٹی ہوئی ہے، وہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنم دیا ہے، وہ مجھ پر حق رکھتی ہے، وہ جیسا چاہے میرے ساتھ سلوک کر سکتی ہے،
مجھے اپنی ماں سے شکوہ کرنے کا حق ہے، لیکن میں ان سے ناراض نہیں ہو سکتا اور نہ ہی انہیں اس حالت میں چھوڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میں نے اس کے لیے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ میں کیسے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر سکتا ہوں؟ کل رات سے وہ اسی بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے جا کر مولوی صاحب سے اس بارے میں بات بھی کی، تو انہوں نے بھی اسے صاف الفاظ میں سمجھایا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہیں تمہارے بڑوں نے جو بتایا تم نے اس پر یقین کر لیا۔ جب تک تم حقیقت کا پتہ نہ لگا لو تب تک تم سچ معلوم نہیں کر سکتے، اور اگر تمہیں سچائی معلوم ہو بھی جاتی ہے تب بھی تم اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ شگفتہ بیگم غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کا سارا پلان برباد ہو گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئیں تو اکرام صاحب انہیں دیکھ کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور بے یقینی سے کہنے لگے، کیا مرتضیٰ نے اپنی ماں کو واپس بھیج دیا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس عورت کا قصہ ختم کر دو۔ وہ عورت بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی، مگر پتہ نہیں اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے کون سی محبت اجاگر ہو گئی تھی کہ تم نے اسے جان سے نہیں مارا۔ وہ اب اپنا غصہ اپنے بچے پر اتار رہی تھی۔ اکرام صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے، اماں، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیسے اس کی جان لے سکتا تھا؟ بیٹا، میں یہی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے اس وقت اس عورت کو جان سے نہیں مارا، مگر اب وہ عورت ہم سب کو ہی ختم کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آج سے 15 سال پہلے کا واقعہ ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اکرام صاحب نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ آمنہ بیگم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر بے حد خوبصورت تھی۔ کوئی بھی انہیں دیکھتا تو پہلی ہی نظر میں ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اکرام صاحب نے بھی پہلی بار انہیں گاؤں کی ایک شادی میں دیکھا تھا اور پھر پہلی ہی نظر میں ان پر اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ لیکن چونکہ شگفتہ بیگم کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے خاندان کی عورت کو اپنے گھر کی بہو بنائے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو صاف صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً انہوں نے چھپ کر آمنہ بیگم سے نکاح کر لیا۔ 1 ہی سال کے بعد ان کے گھر میں مرتضیٰ پیدا ہوا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ جب تک یہ بات سب لوگوں سے چھپی رہی تب تک دونوں میاں بیوی پرسکون زندگی گزارتے رہے۔ لیکن پھر ایک دن شگفتہ بیگم کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے ساری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ اب انہیں ساری حقیقت سمجھ آ رہی تھی کہ جب بھی وہ اکرام صاحب کو شادی کے لیے کہتی تھی تو وہ کیوں انکار کر دیتی تھی۔ اصل میں انہوں نے پہلے سے ہی نکاح کر رکھا تھا۔ وہ آمنہ بیگم سے محبت بھی کرتے تھے اور انہیں اکیلا چھوڑنا بھی ان کے لیے ناممکن تھا، مگر پھر ماں کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ان کی شادی کو تقریباً 8 سال گزر چکے تھے۔ مرتضیٰ کی عمر 6 سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنی ماں کی گود سے نیچے ہی نہیں اترتا تھا۔ شگفتہ بیگم کو جب ایک پوتے کا علم ہوا تو ان کا دل تھوڑا سا نرم پڑ گیا۔ انہوں نے اپنی بہو اور بیٹے کو حویلی میں واپس بلا لیا، مگر آمنہ بیگم کی وہاں پر حیثیت نوکرانیوں سے بڑھ کر نہیں تھی۔ وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ حویلی کے باقی لوگ بھی انہیں جوتی کی نوک پر ہی رکھتے تھے۔ وہ جب اس بات کی شکایت اکرام صاحب کو جا کر لگاتی تھیں تو وہ بڑے مزے سے یہ کہہ دیتے تھے کہ تم نے خود ہی اس جہنم میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اب خود ہی یہ سب کچھ برداشت کرو۔ ایک دن بھی انہوں نے اپنی بیوی کو تسلی نہیں دی تھی اور نہ ہی ان کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اب ان کا دل اپنی پھپھو کی بیٹی پر آ گیا تھا، جو بلا شبہ بہت حسین تھی۔ آمنہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ جلد بازی میں انہوں نے
ایک حسن پرست آدمی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی، کم از کم وہ انہیں عزت اور تحفظ تو دیتا، مگر اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ ایک دن سب حویلی والے دوسرے گاؤں میں شادی پر گئے ہوئے تھے۔ صرف شگفتہ بیگم اور آمنہ بیگم ہی گھر پر موجود تھی۔ مرتضیٰ بھی اپنے بابا کے ساتھ اس شادی پر گیا تھا۔ آمنہ بیگم کو پیاس کا شدید احساس ہوا تو وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ ان کی ساس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب انہوں نے باتیں سنی تو انہیں لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ انہیں جان سے مارنے کی پلاننگ بنا رہی تھی۔ کمرے میں 3 آدمی موجود تھے جن کو انہوں نے مکمل طور پر آزادی دے دی تھی کہ وہ آمنہ بیگم کے ساتھ جیسا چاہ ویسا سلوک کر سکتے ہیں۔ اسی وقت ہی کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس سے پہلے کہ ان کے منہ سے چیخ نکلتی۔ خالدہ بیگم نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبا دی۔ وہ ان کی جیٹھانی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے پچھلے حصے میں لے کر آ گئی اور پریشانی سے کہنے لگی، میں تمہیں پہلے بھی اس بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شگفتہ بیگم تمہارے خلاف پلاننگ کر رہی ہیں اور بہت جلد ہی وہ تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دیں گی۔ اس سے پہلے انہوں نے تمہیں سب کی نظروں میں گرانا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس حویلی کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ آمنہ بیگم کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، مگر پھر اپنی عزت کی خاطر اور بیٹے کی تحفظ کی خاطر وہ خاموشی سے اس حویلی سے نکل گئیں اور اپنی بہن کے پاس چلی گئیں۔ کسی نے بھی انہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اکرام صاحب نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ تھی ہی بد کردار عورت۔ جب انہیں اپنے شوہر کے یہ الفاظ سننے کو ملے تو وہ بہت زیادہ روئی تھیں۔ ان کی بہن بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکی کیونکہ وہ کینسر کی مریضہ تھی، اور تقریباً 2 سال آمنہ بیگم کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی۔ اپنے پیچھے صرف نیہا ہی باقی بچی تھی۔ وہ اپنی بھانجی سے بہت محبت کرتی تھیں اور ہر ممکن کوشش کرتی تھیں کہ وہ اس کی تمام خواہشات کو پورا کریں۔ جب بھی وہ اسے دیکھتی تھیں تو انہیں اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگتی تھی جو ان کی بھانجی سے صرف چند ہی سال بڑا تھا، اور ان کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ اگر وہ اپنے بیٹے کے پاس ہوتی تو ضرور اس کا نکاح اپنی بھانجی سے کرواتی، مگر ان کی بدقسمتی کہ اپنی اور اس کی جان بچانے کی خاطر وہ حویلی چھوڑ کر اس جگہ پر چلی آئیں۔ دوسری طرف مرتضیٰ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ تمہاری ماں بہت بد کردار عورت تھی۔ جب تمہیں تمہاری ماں کے سب سے زیادہ ضرورت تھی تب وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس سے نفرت کرنا ہی بہتر ہے۔ مرتضیٰ چاہ کر بھی اپنی ماں سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے امی سے بہت زیادہ محبت تھی اور بہت عادت بھی تھی۔ جب وہ حویلی کے باقی بچوں کو اپنے ماما بابا کے ساتھ دیکھتا تھا تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اکثر جب وہ اپنے باپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا تو اس کا باپ بہت ہی مزے سے بول دیتا کہ تمہارے لیے میں نئی ماں لاؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے پھپھو زاد سے شادی کر لی، مگر اس کا مرتضیٰ کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ وہ ویسے کا ویسا ہی تھا، اکیلا اور تنہا، مگر بعد میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے اپنی پڑھائی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اسے بزنس میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باپ کا بزنس سنبھالنے کے بعد بہت جلد ہی اس نے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور اس کا شمار نوجوان بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ جوش میں آ کر انہوں نے بھی اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ مرتضیٰ کی اسلام آباد میں بھی ایک کمپنی تھی جو بہت بڑی تھی اور وہاں پر صرف اور صرف قابل لوگوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ منیہا انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی۔ اس کا انٹرویو لینے والا شہریار تھا۔ منیہا کی ڈگری اور پھر اس کی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ دیکھ کر وہ بہت امپریس ہوا تھا۔ جہاں تک کہ اس کے نہ بول سکنے کا سوال تھا تو جو ذمہ داری وہ اسے سونپنے والا تھا اس میں زیادہ کمیونیکیشن سکلز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس کا کام صرف اور صرف خوبصورت ڈیزائن بنا کر پیش کرنا تھا۔
کچھ ہی عرصے بعد میٹنگ رکھ دی گئی۔ مینیجر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی نہیں بول سکتی، اسی وجہ سے اس نے پریزنٹیشن لا کر اس لڑکی کے حوالے کر دی اور اسے کہا کہ سب لوگوں کو یہ پریزنٹ کرو۔ وہ بیچاری خاموش لڑکی کھڑی ٹکر ٹکر سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس دن شہریار بھی موجود نہیں تھا جو وہ سب لوگوں کو اس کی صفائی پیش کرتا۔ یہ کروڑوں کی ڈیل تھی جو بڑی مشکل سے مرتضیٰ کے ہاتھ آئی تھی۔ جب اس نے میٹنگ کے دوران اس لڑکی کو خاموش کھڑے دیکھا تو اس کا پارا گھوم گیا، اور جو لوگ وہاں پر ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ غصے سے اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر چلانا شروع کر دیا۔ آنسو مسلسل منیہا کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، لیکن سامنے کھڑے اس ظالم انسان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ اس کے کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ بھی یقیناً اسی طرح کا برتاؤ کرتا۔ منیہا کی خوش قسمتی یہ تھی کہ شہریار وہاں پر پہنچ گیا۔ جب اس نے اس لڑکی کو ڈانٹ کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ ساری غلطی مینیجر کی ہے کیونکہ پریزنٹیشن اسے پیش کرنی تھی، مگر اس نے اپنا کام اس لڑکی کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور الزام بھی اس کے سر پر لگا دیا تھا۔ مرتضیٰ کو بھی پتا چلا کہ وہ لڑکی بول نہیں سکتی، تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اس کمپنی کی سب سے قابل لڑکی تھی جس کے ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہوتے تھے اور لاکھوں کی قیمت میں بکتے تھے۔ اس کی وجہ سے کمپنی کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا۔ مرتضیٰ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن وہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس کے گھر کا پتہ کر کے جب وہ وہاں پر پہنچا لیکن دروازے پر ہی اپنی ماں کو کھڑے دیکھا تو اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ آمنہ بیگم بھی اس نوجوان کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی اور پھر دوسرے ہی لمحے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئیں اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ جب وہ 6 سال کا تھا تب سے لے کر اب تک انہوں نے اپنے بیٹے کی خبر رکھی ہوئی تھی، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے جائیں، اور پھر اس وقت ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی جس کی وجہ سے مرتضیٰ انہیں اسپتال لے کر چلا گیا۔ اسپتال میں اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے فیملی ڈاکٹر سے ہوئی تھی جس نے ایک بار آمنہ بیگم کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے شگفتہ بیگم کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ یہ بات اس نے مرتضیٰ کو بتا دی کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا شک سب سے پہلے اپنی دادی پر گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہی اس کے دل میں نفرت ڈالتے آ رہی تھی۔ اس نے اس معاملے کے بارے میں پتہ لگانا شروع کر دیا اور پھر چند ہی دنوں کے بعد اس نے اپنی دادی کو بات کرتے ہوئے سنا جو اکرام صاحب کے ساتھ ہی ماضی کو یاد کر رہی تھی اور اپنی غلطیاں دہرا رہی تھی۔ ان کی بدقسمتی یہ کہ ساری باتیں مرتضیٰ نے سن لی۔ اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے جو غلط فہمیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی دادی جان کے گھر کو بھی چھوڑ دیا تھا اور اب پرانی حویلی واپس آ گیا تھا جہاں اس نے مانگ کے حوالے سے انتظام کر دیا تھا۔ اکرام صاحب اور شگفتہ بیگم کے پاس اب پچھتانے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ جہاں تک منیہا کا سوال تھا تو اس نے کمپنی دوبارہ سے جوائن کر لی تھی۔ بہت کم ہی اس کا مرتضیٰ سے سامنا ہوتا تھا اور یہ بات مرتضیٰ کو بہت غصہ دلاتی تھی۔ جتنا زیادہ وہ اس لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا وہ لڑکی اسے اتنا ہی نظر انداز کرتی تھی اور اسے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ منیہا نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے اشارے یہ شخص نہیں سمجھ سکتا اور محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چلو یار، تمہاری یہ مشکل بھی میں بہت جلد حل کرتا ہوں۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، کل ہی وہ تمہارے ٹیسٹ کرے گا اور پھر آپریشن کی ضرورت پڑی تو تمہارا آپریشن بھی ہو جائے گا۔ دراصل منیہا کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ بچپن میں اس نے کچھ زہریلی چیزیں کھا لی تھیں جس کی وجہ سے اس کی آواز چلی گئی تھی
تقریباً 1 مہینے بعد اس کا آپریشن ہوا اور اس کی آواز واپس آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس میں جو آخری کمی تھی وہ بھی پوری ہو چکی تھی۔ اس کے لیے وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آمنہ بیگم کا علاج ہونے کے باوجود بھی وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائیں اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں، لیکن جانے سے پہلے وہ منیحہ کا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ میں دے کر گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آخری خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔